إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا چھٹا پارہ جس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ سورہ النساء کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرا سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ تو چھٹے پارے کا پہلا حصہ جو سورہ النساء کا باقی ماندہ حصہ ہے، اس میں آغاز میں اللہ تبارک و تعالی واضح کھلی سر عام برائی کو اپنی ناپسندیدگی کا ذکر فرما رہی ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تبارک و تعالی اعلانیہ ظاہری بری بات کو ناپسند فرماتے ہیں، ما سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو، اگر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنی پسند اور ناپسند کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اس حصہ میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلانیہ بری بات کرنے کو ناپسند کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بے حیائی کرنے والوں کے متعلق بھی فرمایا کہ میں اللہ ان کو ناپسند کرتا ہوں۔ فخر کرنے والوں کے متعلق بھی یہی بات بیان فرمائی۔ اسی طرح خیانت کرنے والے، فساد برپا کرنے والے، اسراف کرنے والے، تکبر کرنے والے، کفر اور ظلم کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات واضح کی ہے کہ میں ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جن کاموں کی بنا پر ایسے لوگوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، ہمیں ان سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن سکیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پسند فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے اوپر رحمتوں کی، شفقتوں کی، مہربانیوں کی برقع برسائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہماری نجات کے لیے، ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے، جہنم سے آزادی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے من گڑت عقائد و نظریات کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے من گڑت عقائد و نظریات کی تردید فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو پھانسی دے دی، ان کو جو ہے وہ یہودیوں نے ان کو پھانسی دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض ان کو شبہ لگ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف ایک ظن ہے جس کی بنا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے وما قتلوہ یقینا، ان کا دعویٰ بالکل باطل اور من گڑت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، حقیقت یہ ہے کہ اس سارے معاملے سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت اپنے پاس آسمان پہ جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الوہیت کا تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی تردید فرماتے ہیں کہ یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ ان لوگوں نے ایسا دعویٰ کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو حقیقت میں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ کی الوہیت میں جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بتلائے ہوئے عقیدے کے مطابق ہمیں کتاب و سنت کے مطابق یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عیسائیوں کے جتنے من گڑت عقائد و نظریات ہیں،
یہ سارے ان کے خود ساختہ ہیں، نہ انجیل میں یہ بات موجود ہے اور نہ ہی قرآن نے اس کی تائید کی ہے، بلکہ قرآن ایسی بات کی نفی کرتا ہے۔ اور حقیقی جو موقف ہے، جو اصل حقیقت جو اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج عیسائیوں کا بھی یہی نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، اور ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے، مگر ہمارے اور ان کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو آپ نے ان آیات میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب سے قبل ہی ان کو بحفاظت اپنے پاس اٹھا لیا، مگر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نعوذ باللہ پھانسی دی، ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا، اور اس کے بعد ان کو قبر میں دفن کیا۔ قبر میں دفن کرنے کے تیسرے دن وہ مردوں سے جی اٹھتی ہیں، پھر آسمان پہ جاتے ہیں اور مختلف اوقات میں اپنے حواریوں کی مدد کے لیے واپس تشریف لاتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ جیسا قرآن نے بیان کیا، ان کا عقیدے کی قرآن نے نفی فرما دی، تردید فرما دی کہ یہ باطل منغلط ہے، اور جو حقیقت میں اللہ نے بیان کیا ہے ہمارا وہی قطعی عقیدہ ہے کہ اس سب سے قبل اللہ نے بحفاظت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اب وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب وہ انجیل کی شریعت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ نبی کریم علیہ السلام ہی کے شریعت پر عمل کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے، اسی کی پرچار کریں گے۔ اب وہ امتی کے حیثیت سے آئیں گے، جیسا کہ کتاب و سنت کے صحیح نصوص سے اس عقیدے کی روز روشن کی طرح وضاحت جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے عقیدت میں بڑھ کر اتنا غلو کیا کہ عقیدت میں اتنا بڑھ گئے کہ عقیدے کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے اس غلویہ عقیدے کے بعد نفی فرماتے ہیں، اور ساتھ یہود کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی دینے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی سازشوں سے محفوظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کی، ان کی کارستانیوں کی یہاں نفی فرمائی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی، جیسا کہ عیسائیوں نے عقیدت میں اتنا بڑھ گئے کہ عقیدے کا ستیہ ناش کر لیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے امتیوں کو ایسی عقیدت سے منع فرمایا ہے۔ شرعی لحاظ سے وہی عقیدت قابل ستائش ہے کہ جو عقیدے کے تحت ہو۔ ایسی عقیدت جو شرعی عقیدے کا ستیہ ناش کر دے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کی عقیدت کے بارے میں اللہ نے لقد کفر کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ تو آج بھی جب ہم معاشرہ میں دیکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ نبی کریم علیہ السلام منع فرما چکے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ اے میری امت کے لوگوں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں غلو کیا، تم میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ مگر اس کے باوجود آج امت میں ایسے افراد موجود ہیں جو پیغمبر کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں فرق ہی نہیں چھوڑتے، اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا، عقیدت کا دعویٰ رکھنے والے ان کی شان میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خدائی صفات پیدا کر دیتے ہیں، اللہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑتے۔ حضرت حسین سے محبت کے دعوے دار ان کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں، ان کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کو جنت کا مالک بنا دیتے ہیں، اور ان کو اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ سونپ دیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں ان لوگوں پر، ایسے طرز عمل اختیار کرنے والوں پر لعنت فرما کے گئے ہیں کہ اللہ ان پہ لعنت فرمائے۔ میری امت کے لوگوں، تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا۔ ہمیں وہی عقیدت روا ہے جو عقیدے کے تحت ہے،
جو عقیدہ اللہ نے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اس عقیدے کے تحت اگر اللہ رسول یا مقدس شخصیات سے عقیدت کی جائے گی شرعی لحاظ سے، وہی قابل ستائش ہوگی۔ ویسے اگر عیسائیوں کی طرح عقیدت جو عقیدے کے منافی ہو، اس کو نہ اللہ قبول فرماتے ہیں نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی، تو ہمیں بھی عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو فالو کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسی عقیدت اپنانی چاہیے جس سے عقیدہ خراب نہ ہو، جو کتاب و سنت کے مطابق عقائد ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، حضرت علی، حضرت حسن و حسین کے بارے میں، ان کے عقائد کے تحت رہتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ عقیدت، محبت اور پیار رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ گزشتہ پارہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وراثت کے ٹوٹل مسائل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء کی صرف 3 آیات میں بیان فرما دیے ہیں۔ 2 آیات پچھلے پارہ میں گزر چکی، ایک جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلالہ کے وراثت کی تقسیم کا ذکر فرمایا ہے، وہ سورہ النساء کے آخر میں 176 نمبر آیت کریمہ ہے۔ یہ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی میت مرد ہو یا عورت جس کے نہ ماں باپ ہوں، نہ دادا دادی ہو، نہ اس کی اولاد ہو، نہ پوتے پوتیاں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اور اگرچہ اس کے بہن بھائی بھی موجود ہوں، بہن بھائی ہوں، تب بھی اسی کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کلالہ میت کے مرنے پر اس کے بہن بھائیوں کو وراثت کس انداز میں دی جائے گی، اس کا سورہ النساء کے آخر میں ذکر فرمایا ہے۔ اور شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہن بھائیوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں عینی بہن بھائی، جو ماں باپ ایک ہوں، جسے حقیقی بہن بھائی، جیسے ہمارے معاشرے میں جس کو حقیقی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے الاتی بہن بھائی، کہ جن کا باپ تو ایک ہوتا ہے مگر مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کو الاتی بہن بھائی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری قسم ہے اخیافی، کہ جن کی ماں تو ایک ہوتی ہے مگر باپ الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ سارے بہن بھائی جو ہیں جن کے باپ الگ الگ ہوں گے مگر ماں ایک ہوگی، ان کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ تو ان بہن بھائیوں میں کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد چھٹے پارے کا دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے، جو سورہ مائدہ کے ابتدائی حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ اس صورت میں دسترخوان کے واقعہ کا بیان ہوا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام ہی مائدہ رکھ دیا۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کو دعوت دی تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کھانا بھیجیں۔ ہم اس سے ایک تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کی سچائی بھی واضح ہو جائے گی، اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ واقعتاً آپ میں کوئی ایسی بات ہے، آپ اگر یہ کام کر دیں گے تو آپ کو ہم سچا سمجھ لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مختلف کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان جو ہے وہ نازل فرمایا، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ مائدہ رکھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آغاز میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ان کو حکمن فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو جو دار اسلام میں داخل ہو چکے ہو، تم ایمان کے دعوے دار ہو، تو اب تم پہ لازم ہے کہ اوفوا بالعقود، کہ تم اپنے عقدوں کو، اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدے کو پورا کرنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کامل مومن وہی ہوتا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہر مومن کو حکم دے رہے ہیں کہ ہر جائز عہد، ہر وہ عقد جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو، اسے پورا کرو، کیونکہ عہد پورا کرو گے تو یہی تمہارے ایمان کے اعتبار کی اور تمہیں کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ آج ہمارے ہاں وعدہ توڑنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہماری عادت تو یہ ہے کہ ہم جان چھڑانے کے لیے وعدہ کرتے ہیں، اور ہماری نیت اور ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا پورا کرنا ہے۔
ہم تو صرف جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے وعدے کا پورا کرنا لازم ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ سخت ترین جرم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین میں سے صحیح مسلم میں موجود ایک واقعہ کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں کہ وعدے کی اہمیت کے لیے وہی واقعہ اگر آپ ذہن نشی کر لیں تو کافی ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ایسے کٹھن مرحلے میں کہ جب ایک ایک مسلمان کی اتنی اہمیت تھی کہ مقابلے میں لشکر 1000 اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے، ایسے حالات میں حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد دشمن کے جو ہے وہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں، دشمن ان کو پکڑ لیتا ہے اور اس عہد پر چھوڑتا ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جو ہے وہ جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ اب ایسا کٹھن مرحلہ ہے کہ ایک طرف 1000 کا دشمن اور یہ وعدہ کرنے والے مسلمان وعدہ کر رہی ہیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ ان جان کے پیاسوں، خون کے پیاسوں، جان کے دشمنوں کفار سے جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہونے والی ہے، یہ ان سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم اس شرط پہ ہمیں چھوڑتے ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جا کر نبی کریم علیہ السلام سے اپنے اس عہد کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، راستے میں ہمیں دشمن نے پکڑ لیا، ہمیں اس وعدے پہ، اس عہد پہ چھوڑا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جہاد نہیں کریں گے، جنگ بدر میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایسے کٹھن مرحلہ میں نبی کریم علیہ السلام ایسے کٹھن مرحلہ میں کہ اب ایک طرف صرف 313 ساتھی اور دوسری طرف 1000 کے لشکر سے جو ہر طرح سے مسلح ہے اس سے مقابلہ ہے، اور یہ دو ساتھی جو اس ارادے اور نیت سے آئی ہیں کہ ساتھ مل کے جہاد کریں گے، مگر کفار سے راستے میں وعدہ کر لیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تو نبی کریم علیہ السلام کے ہاں وعدہ پورا کرنے کا کس قدر لحاظ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ دیکھیے کفار سے کیا ہوا وعدہ ایسے کٹھن مرحلے پر کہ حق و باطل کا مارکا ہے اور باطل والوں سے یہ عہد کیا ہوا ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو اس وعدے توڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو آج ہم ہیں کہ وعدہ مسلمانوں سے ہوتا ہے، وعدہ کرتے وقت بڑی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، مگر جب وقت آتا ہے ہم اس سے مکر جاتے ہیں، ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہم سمجھتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا تھا، معاہدے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ مومن کے شیعہ نشان نہیں ہے، مومن کی نشانی یہی ہے، کامل مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ ضرور پورا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی وعدہ پورا کرنے والے تھے، جیسا کہ ابو سفیان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ جب وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم جب بھی وعدہ کریں، یا تو وعدہ نہ کریں، انشاءاللہ کہہ دیں، پکا وعدہ نہ کریں، اور جب وعدہ کر لیں تو پھر اس کو توڑے نہیں بلکہ ہر ممکن کوشش کر کے اس وعدے کے مطابق وہ کام ضرور کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حرام چیزوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے حرام کی ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر جو جانور شکار کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے احکام اور ان کی شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دم مسفوح، خنزیر کا گوشت جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، یا جو جانور زخم کی وجہ سے مر جائے اس کو جو ہے وہ ذبح نہ کیا جائے کہ وہ زخم کی وجہ سے مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو گلا گھٹنے سے جو ہے وہ مر جائے، جو چوٹ لگنے سے مر جائے کہ وہ ذبح کیے بغیر ہی انہی وجوہات کی بنا پر اگر وہ مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اہل کتاب کا کھانا، اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب کی عورتیں نکاح کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں۔ اور پھر شکار کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ جانور جن کو تعلیم دی گئی ہے، جن کو یہ باتیں سکھلا دی گئی ہیں،
وہ شکاری جانور جو ہوتے ہیں ان کے پکڑے ہوئے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں کہ اگر وہ زندہ پکڑ کے لے آئیں تو ان کو ذبح کر کے کھا لیا جائے، وہ بھی حلال ہے۔ اگر وہ جانور پکڑتے وقت جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو جانور پکڑ کے لایا ہے کتا یا باز وغیرہ اس نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے تکبیر پڑھ کے جانور چھوڑا تھا یا فائر کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ اگر وہ جانور جو پکڑ کے لایا ہے وہ اس میں سے کھا لیتا ہے تو پھر وہ حرام ہے، پھر اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ پاک صاف جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، ان کو استعمال کرو۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات میں یہ شکار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سکھلائے ہوئے تعلیم یافتہ کتے کے مسائل بیان کیے ہیں، اس سے ہمیں علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں اہل علم کی یا علم کی کوئی قدر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان آئے روز آپ واقعات سنتے ہیں کہ اپنے ہی شاگردوں نے پروفیسر کا جو ہے وہ کسی کا سر پھاڑ دیا ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کی توہین، کسی سے ذلت آمیز سلوک کیا گیا۔ یہ سارا اسی وجہ سے ہے کہ ہماری نظر میں نہ علم کی قدر ہے نہ اہل علم کی قدر ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایک نجس جانور کتا جو شرعی لحاظ سے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ اور 6 مرتبہ ویسے پانی کے ساتھ۔ ایسا جانور اگر اسی کو تعلیم دے دی جائے، علم سکھلا دیا جائے اور اس کو شکار کے آداب بتلا دیے جائیں، ان کا عادی بنا دیا جائے، وہی کتا جو برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہو جاتا ہے، 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ اب اس کو تعلیم دے دی گئی ہے۔ وہ شکار کا جو شکاری کتا ہے اگر اس کو کسی جانور پہ چھوڑتے ہیں تو وہ جانور کو پکڑ کے لاتا ہے، وہ نجس کتا جو جنس کے اعتبار سے نجس ہے، مگر شریعت نے تعلیم کے بلبوتے پر علم کے حصول کے بعد فرمایا کہ اس کا پکڑا ہوا، اس کا لایا ہوا جانور جو ہے وہ کھانے کے لیے حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک کتا جو نجس ہے وہ تھوڑا سا فن سیکھ لے، حالانکہ یہ جو علم کتے کو سکھایا گیا ہے یہ حقیقی علم نہیں، کیونکہ شرعی لحاظ سے یہ جو دنیاوی علوم ہیں یہ فن کا درجہ رکھتے ہیں۔ حقیقی علم تو وہ کتاب اللہ کا علم ہے، سنت رسول اللہ کا علم ہے، قال اللہ اور قال رسول، حقیقی علم یہ ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والوں کو بھی وہ مقام نہیں ملتا، ویسی عزت نہیں ملتی۔ آئے روز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ علماء کی توہین کی جاتی ہے، علماء پہ تبرہ کیا جاتا ہے، یہ مساجد مدارس کے ورثاء پہ دین کو ٹھیکیدار ان کو قرار دیا کر بڑا جو ہے وہ ان پہ تبرہ ہوتا ہے، ان پہ تان و تشنیع کا سہارا لیا جاتا ہے، معمولی باتوں پہ جو ہے وہ اچھالا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مومن کو زیب نہیں دیتی۔ ایک کتا بھی اگر دنیاوی فن سیکھ لے تو اس کا اس قدر احترام ہے، تو ایک کتاب و سنت کا علم رکھنے والا عالم کہ جس کے پاؤں کے نیچے ساری جو ہے وہ مخلوقات، فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور روئے زمین کی ہر مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ یہ کوئی قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، کوئی دین کا عالم ہے، یہ تو ماں باپ سے بڑھ کر ادب و احترام کے جو ہے وہ مستحق ہیں۔ ہمیں ماں باپ سے بڑھ کر ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر ہمیں علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم کے مسائل بیان کیے ہیں۔ یہ اہم ترین جو ہے وہ معاملات ہیں۔ وضو، کیونکہ نماز کا، عبادت کا انحصار وضو پر ہے، اور اسی طرح غسل اور اسی طرح تیمم، ان کی از حد جو ہے وہ ضرورت ہے ہر مسلمان کو کہ ان کا مسنون طریقہ جانے، مسنون طریقے کے مطابق یہ کام کرے، کیونکہ اگر وضو درست نہیں ہوگا، تھوڑا سا بھی حصہ خشک رہ جائے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر انسان غسل صحیح نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا، تیمم صحیح نہیں ہوگا تو جو عبادت کی جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو تیمم اور اسی طرح غسل اور وضو کا مسنون طریقہ اور ان کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں الگ سے ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں۔ جو احباب خواہش رکھتے ہیں وہ ویڈیو سنیں، بلکہ میری آپ سے درخواست ہے کہ ضرور سنیں
تاکہ ہمیں وضو کا جو ہمارا طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہمیں اس میں رہنمائی مل سکے۔ غسل کیسے کرنا ہے، وجوبی غسل کے بارے میں بھی ویڈیو موجود ہے، تیمم کے طریقے کے بارے میں بھی، وضو کے طریقے کے بارے میں بھی۔ اب وقت مختصر ہے، زیادہ لمبی بات ہو رہی ہے، تو میں ان کے طریقے بتانے کی بجائے رہنمائی کر دیتا ہوں کہ آپ وہ ویڈیوز ضرور سن لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو مفت میں منصلبہ عطا کیا تھا، مگر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم تو زمینی پیداوار کھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیکج دیا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا، علاقہ تم کو مل جائے گا، وہاں اپنی سبزیاں ترکاریاں بو اور کھاؤ۔ مگر ان لوگوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا الہ لڑیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند گزری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک ارض فلسطین ان کے لیے حرام قرار دے دی۔ وہ ریگستانوں میں جو ہے وہ بھٹکتے رہے، دنیاوی آسائشوں سے محروم رہے، صحرا میں بھٹکتے رہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جب ایسا موقع دیں تو ہمیں مومن کا رویہ اپنانا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب جہاد کا اعلان کیا تو صحابہ کرام نے جو انداز اپنایا تھا، حتیٰ کہ صحابی جس کی نئی شادی ہوئی ہے اس نے غسل کرنا مناسب نہیں سمجھا، نبی کریم علیہ السلام کی بات پہ، بلانے پہ، اعلان کرنے پہ فوراً جو ہے وہ لبکا۔ تو ہمیں بھی ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس انسان کی موت نفاق پہ ہوتی ہے کہ جس نے نہ جہاد کیا، نہ اس کے ذہن میں جذبہ جہاد تھا، جذبہ شہادت تھا۔ تو ہمیں ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، 40 سال تک ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور اس بارے میں یہی بات مشہور ہے کہ قابیل اور حابیل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک لڑکا لڑکی پیدا کرتے اور ان کی اپوزٹ جو ہے ان سے نکاح ہوتا تھا، مگر قابیل کو حابیل کی بہن پسند نہیں تھی، تو اس نے کہا میں تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی سے نکاح کروں گا۔ تو اس معاملہ میں قربانی دینے کا فیصلہ ہوا کہ اللہ کے حضور قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہوگی اس اپنی خواہش کے مطابق شادی کر سکتا ہے۔ تو اس وقت اصول یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور جس کی جانور کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ دونوں بھائیوں نے قربانی دی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ وہ غصے میں آ کر اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے بڑا جو ہے وہ اچھا انداز اپناتے ہوئے کہا کہ میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی جو ہے وہ قربانیاں قبول کرتا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم جو ہے وہ تقوی اختیار کرو، مگر اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور اب قتل کرنے کے بعد وہ پریشان ہے کہ لاش کا کیا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ سما بنایا کہ ایک کوے کو مردہ کوہ چونچ میں دے کر بھیجا، اس نے زمین خرید کر جو ہے اس کو زمین میں دبا دیا۔ تو اس کو پتہ چل گیا قابیل کو بھی، اور اس نے حسرت اور افسوس کا اظہار بھی کیا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ میں دفنانے کا میرے ذہن میں یہ نسخہ نہیں تھا۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس قتل کا قاتل کو بھی گناہ ملے گا اور قابیل کو بھی، کیونکہ سب سے پہلے اس کام کا ایجاد کرنے والے، اس راہ کو کھولنے والے یہی قابیل تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چور کی سزا کا ذکر فرمایا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوری مرد کرے یا چوری عورت کرے تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ چور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے کہ قصاص کے مسائل بیان کیے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اسی طرح دانت اور دیگر زخموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قصاص کا اور دیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوبارہ مذمت کی ہے کہ یہودی کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ اس شرط پر کہ
کہ میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں کی اطاعت کرو گے۔ اگر ان رسولوں کی اطاعت کرو گے، یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت میں ملے گی۔ مگر انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہوا اس کو توڑ دیا، اس کا کوئی لحاظ نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت اور پھٹکار ہوئی۔ پھر عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں من گھڑت عقائد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی مہر ان پر ثبت کی ہے کہ یہ سارے کفریہ عقائد و نظریات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہود و نصارہ کے یہ واقعات اللہ نے اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو نصیحت ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا اگر شکر ادا کیا جائے تو اللہ خوش ہو کر اب مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اگر نعمتوں کی ناشکری کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں چھین لیتے ہیں۔ جی بنی اسرائیل پہ اللہ نے اتنی نعمتیں کی، ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ میں اللہ کیسے بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ آغاز میں اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، ایسے بندے کہ جو اعلانیہ فحاشی کرتے ہیں وہ تو پسند نہیں ہیں، مگر مجھ کو پسند کیسے ہے اللہ نے وہ بھی بتلا دیا کہ جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں، جو جہاد کا جذبہ رکھنے والے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنے والے ہوں، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ نیکی کرنے سے نہیں رکتے، نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنے والے ہیں، ایسے لوگ میرے پسندیدہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بنے، یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندے بننے کی اور ان والی تمام صفات کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔